فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، ہر طرح کی تعریف کا لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمام طرح کے درود نازل ہوں ہمارے تمام پیغمبروں پر، انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی و رسول شافع محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور یقیناً ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ وہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36 آیت ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک جب سے زمین و آسمان اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں 12 مہینے ہیں ایک سال میں، جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا۔ ان میں سے 4 ہیں حرمت والے، منہا 4 حرم، ان میں حرمت والے، احترام کے لائق، فضیلت والے۔ حرام مہینوں کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کسی چیز کو حرام کر لیں گے، مطلب احترام کے لائق، ان کی فضیلت ہے، ان کی اہمیت ہے۔ 4 ایسے مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان میں سے 3 کانٹینیو آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم، اور اس کے آگے ایک اور مہینہ آتا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صحیح دین ہے، یہی صحیح بات ہے کہ 12 مہینے ہیں سال کے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ پھر کیا کہنا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ اب آئیے، کیوں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو؟ کیونکہ دور جاہلیت میں جب اسلام نہیں تھا، عرب کے لوگ آپس میں جنگیں کیا کرتے تھے، لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، اور یہ مسلسل ہوا کرتی تھی۔ 12 کے 12 مہینے لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ ان میں سے 4 مہینے اللہ رب العالمین نے کہا اسلام آنے کے بعد یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں 4 مہینوں میں کیا کرنا ہے، بازاریں کھولنی ہے، خرید و فروخت کرنے ہیں، غلے لینے ہیں، لڑائیاں جھگڑا بند کرنی ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں کیا ہے، ان میں خونریزی بند ہونی چاہیے، ان میں لڑائی جھگڑے بند ہونے چاہیے۔ آپس میں کوئی کتنا ہی بڑا دشمن ہو، لیکن ان مہینوں میں وہ مار پیٹ نہیں کرے گا۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت کے بنائے، اور 4 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قتل و غارت گری، خونریزی، لڑائی جھگڑا، لوٹ مار، یہ سب منع فرمائے۔ آج اس آیت کے پڑھنے کا جو میرا مقصد ہے، چونکہ یہ ماہ محرم چل رہا ہے، یہ مہینہ محرم الحرام ہے، اس کے بارے میں اکثر مسلمان نہیں جانتے کہ کیا چیزیں اس میں کرنی ہیں اور کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ اس وجہ سے وہ دین کے نام پر نہ جانے کون کون سی رسموں کو، رواجوں کو، اور نہ جانے کون کون سے افعال اور یہ کام کرتے ہیں جو ان کا دین سے بالکل تعلق نہیں۔
اس مہینے کو لوگ حرام مہینہ سمجھتے ہیں۔ کیسے حرام مہینہ سمجھتے ہیں؟ اس میں مسلمان شادی بیاہ نہیں کرتے، اس میں کوئی لین دین نہیں کرتے، اس میں کالے کپڑے پہنتے ہیں، جبکہ یہ حرام مہینے کی نشانی یہ نہیں ہے۔ تمام مہینے اللہ رب العالمین نے بنائے، اور ان مہینوں کی حرمت اس لیے کر دی کہ ان مہینوں میں بازاریں کھلیں، قتل و غارت گری بند ہوں، اور لوگ کیا کرتے ہیں اس مہینے میں خرید و فروخت بند کر دیتے ہیں، لین دین بند کر دیتے ہیں، شادی بیاہ بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ حرام مہینہ ہے، محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام کا معنی و مفہوم ان لوگوں نے، ہم مسلمانوں نے غلط سمجھ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اپنے نام کے ساتھ یاد کیا، شہر اللہ المحرم۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس کے آگے سے مبارک لگتا ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ ایسے ہی 12 مہینوں میں سے کسی کے آگے اللہ رب العالمین نے اپنا نام نہیں لگایا، لیکن محرم الحرام کے آگے اللہ رب العالمین نے کہا شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے محرم۔ اس محرم الحرام میں اللہ رب العالمین نے جس کو اپنا مہینہ بتایا ہے، اس میں عاشورہ کا دن آتا ہے۔ عاشورہ کے دن کی فضیلت جو لوگ بیان کرتے ہیں، جس میں کہتے ہیں لوگ کہ یہی وہ عاشورہ کا دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنایا تھا، اسی دن جنت سے نکالا تھا، اسی دن دعا قبول کی تھی، اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی کو ساحل پر لگایا تھا، اور نہ جانے کتنے قصے و کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ سب من گھڑنت ہیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، عاشورہ کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ایک چیز صحیح ہے، ایک چیز صحیح ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں دیکھا یہودیوں کو وہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے، آج کے دن تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ آج ہی کے دن موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے، فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر ایک روزہ رکھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو میرے دینی بھائی ہیں، تم سے زیادہ مجھ پہ حق ہے، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں عاشورہ کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ کتنے سال رکھا؟ 10 سال۔ آخری سال صحابہ کرام نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے، آپ ہر چیز تو یہودیوں کی مخالفت میں کرتے ہیں، پھر اس میں مطابقت کیسے؟ عاشورہ کا روزہ یہودی رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں مخالفت میں کہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے، یہودیوں نے کیسے روزہ رکھا ہے؟ وہ سحری نہیں کرتے ہیں، وہ افطار نہیں کرتے ہیں، تم سحری کیا کرو۔ یہودیوں کی مخالفت میں کہا کہ وہ بالوں کو سفید رکھتے ہیں، تم کلر کیا کرو، کالا مت کرنا، اس کے علاوہ کوئی بھی کلر کر سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودیوں نے مونچھوں کو بڑھا رکھا ہے اور داڑھیوں کو کاٹ رکھا ہے، تم ایک کام کرو، مونچھوں کو تھوڑا چھوٹا کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال یہ ارادہ کیا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، کہ اگر مجھے اللہ رب العالمین نے ایک سال اور زندہ رکھا تو یہودیوں کی مخالفت میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا، 10 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ کیا فضیلت ہے اس کی؟ محرم الحرام میں یوم عاشورہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں 9 کو اور 10 کو، یا 10 کو یا 11 کو، 2 روزے رکھنے ہیں ہم کو، تو ایک سال گزشتہ جو ہم نے صغیرہ گناہ کیے ہیں، چھوٹے گناہ کیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ اتنی فضیلت ہے یوم عاشورہ کی، محرم الحرام کی۔ اور سنیے ایک اور حدیث میں ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل اگر روزے ہیں تو محرم کے روزے ہیں، یعنی اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس کا یہ نہیں کہ صرف عاشورہ کو روزہ، عاشورے کے روزے کی اہمیت الگ جگہ ہے، لیکن پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر ہم عمل کریں تو ہر پیر کے دن کا اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایام 20 کے روزے رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کسی کے رمضان میں روزے چھٹ گئے ہیں یا کوئی نفلی روزہ وہ رکھنا چاہتا ہے ادر مہینے میں، تو رمضان کے علاوہ سب سے بہتر، سب سے افضل اگر روزے رکھنا ہے تو محرم کے مہینے میں رکھے۔ وہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہاں سے اپنا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ کب شروع ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں شروع ہوا، صحابہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں شروع ہوا۔ شروع کب ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب خلافت بڑی ہو گئی، اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، تو خطوط جب بھیجے جاتے تھے تو اس میں تاریخوں کا ڈالنا ضروری ہو گیا۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیسے ہم شروع کریں، پہلا مہینہ کون سا ہو؟ تو حضرت عمر نے محرم حرام کو پہلا مہینہ قرار دیا کہ ہمارا اسلامی شہر جو شروع ہوگا وہ محرم شروع ہوگا۔ لہذا یہ جو واٹس ایپ پہ آ جا ہے کہ آپ کو نیا سال مبارک، اسلامی سال مبارک، کلی طور پہ بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں دینا چاہیے مبارکباد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں، ہمارے صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت نہیں کہ آپ نئے سال کی مبارکباد دیں، نہیں، بالکل ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں ان کو منع کرنا چاہیے، اگر ان کے پاس علم نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو منع کریں۔ تو محرم الحرام کی، شہر اللہ المحرم کی یہ فضیلت ہے، اس کے علاوہ فضیلت کوئی نہیں ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، اچھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہیں، 1 سال کے کفارہ ہو جاتا ہے صغیرہ گناہوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بیان کیا ہے کہ ایک نماز، 5 وقت کی نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی نمازوں کے درمیان جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، وہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ جیسے ہم نے ظہر کے لیے، فجر کے لیے وضو کیا، جب وضو ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے صغیرہ۔ کون سے؟ ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں سے ہونے والے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے، منہ دھلا، آنکھیں، ناک، کان، یہ پورا وضو کرتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ہمارے اعضائے جسم سے، اللہ تعالیٰ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور فضیلت ہے کہ اگر ہم جمعے کا اہتمام کرتے ہیں تو ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے بیچ کا جو 1 ہفتہ ہوتا ہے، اس کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ جمعے کی اتنی فضیلت ہے کیونکہ یہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان مسلمان خطیب کے آنے سے پہلے مسجد آتا ہے، جب تک وہ ممبر پہ نہ آئے، اور خاموشی کے ساتھ وہ خطبہ سنتا ہے، اس کے بعد میں اگلے ہفتے وہی ریپیٹ عمل کرتا ہے، خطیب سے پہلے آئے گا، 2 رکعت سنت پڑھے گا، اس کے بعد خاموشی سے خطبہ سنے گا، تو یہ جمعے سے وہ جمعے تک کے تمام اعمال جو صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک رمضان کو ہم نے بہت احتیاط سے، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، سنت کے مطابق عمل کیا، تراویح پڑھی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، ذکر و اذکار کیا، قیام لیل میں جاگے، ہم راتوں کو جاگا، جو 5 راتیں جاگی جاتی ہیں وہ جاگا، پورا اہتمام کیا رمضان کا ہم نے۔ اس رمضان سے لے کر کے اگلے رمضان تک اگر ویسے ہی ہم اہتمام کرتے ہیں رمضان کا، احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پوری سنتوں کے مطابق اگر اہتمام کرتے ہیں تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ تعالیٰ گناہ ہمارے صغیرہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک عمرہ دوسرے عمرے کے لیے، چاہے آپ ایک عمرہ 50 سال کی عمر میں کریں، 20 سال کی عمر میں ایک عمرہ آپ نے کیا سنت کے مطابق، کوئی بدعت، کوئی خرافات نہیں، اس کے بعد آپ کی عمر ہو گئی 80 سال، 80 سال کے بعد اگر آج عمرہ آپ کریں گے تو ان 70 سالوں میں، 60 سالوں میں، 50 سالوں میں جتنے بھی صغیرہ گناہ آپ کے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا۔ لیکن کبیرہ گناہ اللہ نہیں معاف کرتا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑی بات ہے غیبت، چغلی، پیٹھ پیچھے بات کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے اعمال سے۔ اس کے لیے سچی توبہ ضروری ہے، اس کے لیے سچی توبہ ضروری ہے کہ آئندہ اس کے بعد اب کوئی گناہ نہیں کریں گے ہم۔ تو یہ ہو گئی، جیسے ہم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، عرفہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ 2 سال، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ آنے والے سالوں کے جو گناہ ہوتے ہیں صغیرہ وہ معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ ایسے ہی محرم کا جو روزہ رکھتے ہیں ہم، عاشورے کے دن کا، 9 اور 10 کا، یا 10 اور 11 کا، تو اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے صغیرہ گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن بڑے گناہوں کے لیے ہم کو توبہ کرنی ہوگی، بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنی ہوگی، اتنی فضیلت ہے محرم کی۔ اب آئیے اپنے سماج میں آئیے ذرا،
یہ جو واقعہ ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا، جو مظلومانہ شہادت کی گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کب کا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ ہے سن 51 ہجری کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال بعد۔ اور اس واقعے کے بارے میں یا حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال پہلے صحابہ کو اور خود حضرت حسن حسین کو اور تمام صحابہ کو یہ خبر تھی کہ یہ جو حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں دونوں، ان کے لیے کیا ہے، ایک کو زہر دیا جائے گا، ایک کو شہید کیا جائے گا۔ صحابہ کو یہ بات معلوم تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ میرے نواسوں کو، یہ جو دو جنت کے سردار ہیں، ان کو ایسے ایسے مارا جائے گا، ایک کو زہر دیا جائے گا اور دوسرے کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ واقع کربلا کی صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کام غیروں کے تھے وہ ہم کرنے لگے۔ یہاں تک کہ آپ سنیے، دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مکمل ہو گیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر وہ آیت بھی نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پہلی صفحے میں مل جائے گا آپ کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہو گیا کس کی زندگی میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ دین میں کوئی چیز بڑھائی جا سکتی ہے نہ گھٹائی جا سکتی ہے۔ یہ واقعہ کربلا کب ہوا؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے شہید ہوئے؟ کیا اہل بیت میں صرف حضرت حسین ہی رضی اللہ عنہ تھے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر شہید ہوئے۔ بہت سارے صحابہ، اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اس لیے محرم کو غلط کہتا ہے، گالی دیتا ہے، الٹا پھلٹا بولتا ہے، صحابہ پر تنقید کرتا ہے کہ یہی وہ مہینہ تھا جس میں حضرت حسین شہید کیے گئے، تو ان کے واقعے سے یہ مہینے کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ غزوے جب بھی ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں 12 مہینے میں غزوے ہوئے، اور بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ شہید کا ماتم نہیں منایا جاتا ہے، شہید کا ماتم نہیں منایا جاتا ہے۔ شہید شہادت کا مرتبہ پانا سب کے لیے فخر کی بات ہے، اور جو شہید ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں کر سکتے کیسے اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے۔ تو حضرت حسین شہید ہوئے، حضرت حسن شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت حمزہ جو سید الشہداء شہید ہوئے، اتنے سارے صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اگر ہم سب صحابہ اکرام کی فضیلت پہ ماتم منانے لگے تو کوئی ایک دن یا ایک مہینہ نہیں بچے گا جب ماتم نہ منائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، 3 دن سے زیادہ کوئی ماتم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انتقال کرتا ہے تو اس کے گھر والے 3 دن سے زیادہ روئیں گے نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث میں کہا ہے، لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، جو گریبان پھاڑے، جو اپنے گالوں کو پیٹے، جو جاہلیت کے کام کرے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ محرم میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری آنکھیں تو بند نہیں ہیں، ہمارے کان تو بند نہیں ہیں، ڈھول پیٹے جاتے ہیں، جھنڈی لگائی جاتی ہے، کھچڑے بنائے جاتے ہیں، سبیلیں بنائی جاتی ہیں، ماتم کیے جاتے ہیں، لوگ اپنے جسم کو چھلنی کرتے ہیں۔ یہ تمام کام غیر اسلامی ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو ہم پرزور ان کی مخالفت کریں، ان کو منع کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد کتنا ہی بڑا کوئی واقعہ پیش آ جائے وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مظلومانہ شہادت کی گئی، اس کی مذمت ہے۔ اور کیا واقعہ تھا؟ لوگ یزید کو گالی دیتے ہیں، یزید کی خلافت تھی اس وقت۔ اور آپ واقعہ کربلا پڑھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 8,500 خط کوفہ والوں نے بھیجے تھے۔
کہ یزید خلیفہ بننا چاہتا ہے، لیکن ہم کوفہ والے چاہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بنیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آپ اپنی فیملی کو لے کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل تھے، حضرت حسین اپنی فیملی کو لے کر کے وہ چلے کوفہ کی طرف۔ کوفہ پہنچنے سے 18 میل پہلے کربلا کا واقعہ ہوا۔ اس میں سیاسی تھا، وہ معاملہ سیاسی تھا، وہ اسلامی نہیں تھا۔ اگر کتنا ہی کوئی بڑا واقعہ ہو گیا ہو، حضرت حسین شہید ہو گئے ہوں، تب بھی اس کو اسلام سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام مکمل ہو چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ہو چکا۔ ہم کو کوئی بھی عمل چیک کرنا ہو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چیک کریں، ہم صحابہ کرام کی زندگی سے چیک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، وہ کیا ہے؟ وہ لوٹا دیا جائے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ مانا نہیں جائے گا، وہ ناٹ ایکسیپٹڈ ہے، وہ نہیں لیا جائے گا۔ ایسے ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، من احدث فی امرنا، جس نے کوئی بات ایسی ایجاد کی جس کے بارے میں ہم نے حکم نہیں دیا، فہو رد، وہ بھی رد ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیہ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول بجائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھچڑا کھلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے لگائے، کیا صحابہ نے لگائے؟ کیا ہمارے جو مشہور امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے جھنڈے لگائے، تعزیہ اٹھایا، ماتم منایا، ڈھول پیٹی؟ اس کے بعد محدثین کا دور ہے، کسی محدث نے ایسا کام کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ یہ اسلامی عمل ہے ہی نہیں، ورنہ ہمارے صحابہ ضرور کرتے۔ وہ تو ہمارے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے تھے، اسلام کے سچے شہدائی تو صحابہ کرام تھے۔ وہاں سے نہیں مل رہا، اس کا مطلب دین کا حصہ نہیں ہے، اس کو دین میں زبردستی نہ ڈالا جائے، اگر ڈالتے ہیں تو وہ بدعت ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ، ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے، کل بدعت ضلالہ اور کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کہاں لے کے جائے گی؟ جہنم میں لے کے جائے گی۔ اب ہمارا پورا سماج کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں جا رہا ہے۔ جو بجانے والے وہ بھی جا رہے ہیں، جو سننے والے وہ بھی جا رہے ہیں۔ ممبر رسول سے کھڑے ہو کر کے میں کہہ رہا ہوں، جن کو یہ لوگ اپنا گرو مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں منع کیا ہے کہ ڈھول نہ بجائی جائے، تاشے نہ بجائے جائے، تعزیے کو دیکھ کر کے اعراض کیا جائے، اس کے نام کی نظر و نیاز نہیں کھانی چاہیے، اس پر فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ لوگ اپنے امام کی بات نہیں مانتے، جس کو آپ نے امام بنا رکھا ہے، حالانکہ ان اماموں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی امام ہو، کوئی بڑا مفتی ہو، کوئی بڑا مولوی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مقابلے میں۔ جس کو اللہ رب العالمین نے امام بنایا ہو، وہ اصل امام ہے، جو امام الانبیاء ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، ان کی بات مانو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین مکمل ہو گیا، اور صحابہ سے کہا گواہ رہنا، فشہد، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، آج دین مکمل ہو گیا۔ اس کے 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد نہیں بلکہ 350 سال بعد یہ سب شروع ہوا۔ کون تھا شروع کرنے والا؟ تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ ایک نام تھا معز الدولہ، کیا نام تھا؟ معز الدولہ نام اس کا تھا۔ کون تھا وہ؟ شیعہ تھا، شیعہ بادشاہ تھا۔ کہاں کا تھا؟ فلسطین میں۔ اس نے 10 محرم کے دن کہا کہ دکانیں بند رہیں گی، کیونکہ وہ بادشاہ تھا۔ عورتیں نکلیں گی کالا کپڑا پہن کر کے اور ماتم پیٹیں گی۔ آپ تاریخ پڑھیے، یہ آپ کو 351 ہجری میں ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 350 سال بعد کا واقعہ ہے محرم کا۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ کو جو یہ جلوس نکلتا ہے، ماتم لوگ کرتے ہیں، یہ کس نے کیا؟ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ شیعہ بادشاہ نے شروع کیا۔ اس کے بعد میں تاریخ میں دیا ہے شیعہ اور سنی کی اس میں جنگ بھی ہوئی کہ نہیں شامل ہونا چاہتے تھے وہ، یہ نئی چیز تھی اسلام میں، اور شیعہ لوگوں نے اس کو ایجاد کر دیا، خوارج نے اس کو ایجاد کیا۔ شیعہ سنی کی جنگ ہوئی اس سلسلے میں، اور لیکن وہ جنگ سے بعد نہیں آئے۔ ان کی جب آتی حکومت تو وہ لوگ مناتے، دھیرے دھیرے رسمی طور پر یہ ہر سال مناتے رہے۔ آج ہمارے سنی بھائی جتنے بھی ہیں، یہ نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، کچھ جانتے نہیں بیچارے، جو ان کا تہوار اپنا سمجھ کے کرتے ہیں۔ آپ دوسروں کے تہوار کو کہاں اپنے اسلام میں لا سکتے ہیں؟ وہ نہیں ہے اسلام میں، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ایسا ہی محرم الحرام کا یہ عاشورہ کا معاملہ ہے، یہ بھی نہیں ہے اسلام میں، پھر کیسے داخل ہو گیا؟ رسمی طور پر مناتے رہے۔ اور ہمارا سنی بھائی جو جانتا نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ علم،
پڑھائی لکھائی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، وہ جانتے ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اسلام میں ہے یا نہیں ہے۔ سنی بننے لگے، ڈھول بجانے میں دوسرے پیچھے ہیں، ہمارے سنی بھائی آگے ہیں، نہیں ڈھول مل رہا پیپا بجا رہے ہیں، بھگونا بجا رہے ہیں، نہ جانے آپ دیکھ لیجئے بچوں کو۔ اور اللہ شاہد ہے، گناہ میں سب کے سب ملوث ہیں جو گناہ نہیں کر رہے ہیں، چاہے جس بھی طبقے کے لوگ ہوں۔ شور شرابہ محلوں میں مچانا، روڈوں کو جام کرنا، جلوس جھنڈی، یہ سب اسلامی کام نہیں، یہ جاہلیت کے کام تھے۔ ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے خلاف تھیں، اور ہم مسلمان سوچتے ہیں کہ یہ سب کریں گے تو ہم پر اللہ کی رحمت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوگا، اور رحمت اور برکت نازل ہوں گی، قطعی نہیں نازل ہوگی۔ وہ سیاسی معاملہ تھا کربلا والا، اس کو دین سے نہ جوڑا جائے۔ دین وہی ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو اللہ رب العالمین نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دین ہے۔ اس کے علاوہ کتنے ہی بڑے واقعات ہو جائیں، پورا اسپین ختم ہو گیا، وہ دین کا واقعہ نہیں ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں عذاب آیا، وہ دین کا واقعہ نہیں ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں حکومتیں نہیں مسلمانوں کی چلی گئیں، دین کا معاملہ نہیں ہے۔ دین کا معاملہ وہیں تک ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اور آپ نے دین کو مکمل کر دیا، وہاں سے جو ملے وہ دین ہے۔ اس کے بعد کی کتنے بڑے واقعے ہوں وہ دین میں نہیں ہے۔ تو محرم کی یہ فضیلت ہے، صرف کیا، یوم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، 9 کو اور 10 کو۔ 1 سال گزشتہ گناہ صغیرہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور زمانے کو گالی دینا، مہینے کو گالی دینا، دن کو ماتم بنانا کہ 10 محرم کو ایسا ہوا تھا، وہ شہید ہوئے تھے، یہ سب غیر اسلامی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں کہا، یوزینی عبدی، میرا بندہ مجھے ایذا دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، کیا کرتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ آج تیز دھوپ ہے، لوگ دھوپ کو گالی دیتے ہیں، لوگ چھاؤں کو گالی دیتے ہیں، لوگ بارش کو گالی دیتے ہیں، لوگ بادل کو گالی دیتے ہیں۔ اور یہ سب کس نے بنایا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انا دہر، میں ہی زمانہ ہوں، میں نے ہی تو زمانہ بنایا ہے۔ اگر کوئی زمانے کو گالی دے رہا ہے، رات کو گالی دے رہا ہے، دن کو گالی دے رہا ہے، مہینے کو گالی دے رہا ہے، ہفتے کو گالی دے رہا ہے، سنیچر کو گالی دے رہا ہے، منگل کو گالی دے رہا ہے، کسی ایک خاص چیز کو گالی دے رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے۔ دھوپ کو گالی نہیں دینا چاہیے، چھاؤں کو گالی نہیں دینا چاہیے، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں، ان کو گالی دو گے تو اللہ پر پہنچے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری چیزوں سے بچائے۔ جتنی بھی غلط رسم و رواج ہو رہی ہیں مسلمانوں سے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے بھائی ہیں ان کی قرض کی کوئی سبیل پیدا کر دے، آمین۔ اے اللہ جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کر، کرم کر، ان کی مغفرت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔